बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। अदम इत्मीनान का जो मामला है, वज़ीर आज़म इमरान खान अपना आखिरी कार्ड खेलने जा रहे हैं। आखिरी कार्ड क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे कि क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई खुद नोटिस लेने जा रही है, या सुप्रीम कोर्ट के पास जो सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त गई है उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साबिक जस्टिस ने और सीनियर कानूनदान ने कप्तान के हक़ में फ़ैसला सुना दिया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बाबर अवान की तरफ से जो नई तफसील सामने आई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और रात गए वज़ीर आज़म इमरान खान से असद कैसर स्पीकर की क्यों मुलाकात हुई है, और इलेक्शन कमीशन ने सारा अख्तियार स्पीकर को दे दिया है बतौर प्रिजाइडिंग अफसर, और वो कुछ भी कर सकते हैं। और स्पीकर इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद उस मामले के ऊपर जो प्रिजाइडिंग अफसर को बता दिया है कि आपके ये इख्तियारात हैं और आप ये कर सकते हैं। सारी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो मैं आपको बताता चलूं कि हर शख्स ज़मीर फ़रोश नहीं होता। एक ख़बर चलाई गई और ये ख़बर फ़ज़ल मोहम्मद ख़ान है, तहरीक इंसाफ के 4 सदा से ये मेंबर हैं नेशनल असम्बली के। इनके बारे में भी ख़बर चलाई गई और कहा गया कि वो पार्टी वफ़ादारी तब्दील करने जा रहे हैं। उस पर उन्होंने सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि मैं इमरान खान के साथ वफ़ादार था, मैं रहूँगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि वोट फ़रोख्त करने से पहले मैं अहले खाना को फ़रोख्त कर दूँगा। वोट फ़रोख्त करने से मुराद यही है कि मैंने अपनी इज़्ज़त फ़रोख्त कर दी है और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। फ़ज़ल मोहम्मद ख़ान जो कि मुनहरफ MNAs में जिनको गिना जा रहा था, उन्होंने सख्ती से तरदीद कर दी और उन्होंने कहा है कि मुझे ना कोई ख़रीद सकता है, मैं इमरान खान के साथ था और इमरान खान के साथ रहूँगा। दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो इजलास वज़ीर आज़म ने तलब कर लिया है, 21 मार्च को ये इजलास तलब किया गया है और 21 मार्च को असम्बली में इजलास बुलाने की, कौमी असम्बली में इजलास बुलाने की हदायत की गई है। 21 असम्बली को हंगू से PTI के मरहूम MNA ख़याल ज़मान के लिए फ़ातिह ख़ानी होगी। 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च तक मुलतवी कर दिया जाएगा। 22, 23 और 24 मार्च इस्लामाबाद में आम तातील होगी। ज़राए ने यह भी बताया कि 25 मार्च के कौमी असम्बली के इजलास के में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। तहरीक अदम एतमाद पर 25, 26 और 27 को बहस होगी और 28 मार्च को इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। आज है 18 मार्च और 28 मार्च 10 दिन हैं। 10 दिन में बहुत कुछ हो जाता है, और जो लोग ये समझते हैं कि गेम ख़त्म हो गई है उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पिक्चर अभी बाकी है और ये मामला बहुत आगे जाएगा। कैसे जाएगा उसकी डिटेल में आगे देने जा रहे हैं। भी इसके बारे में एक अहम अलामिया जारी किया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग का मामला है या अदम एतमाद का जो मामला है, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं होता। ये कौमी असम्बली के रूल्स के मुताबिक होता है, और जो इसमें जो स्पीकर हैं वो बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, और प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर उन्होंने ये सारे मामलात को देखना होता है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तब मामला आता है जब वज़ीर आज़म किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देते हैं, उस पर स्पीकर हमें डिक्लेरेशन भेजता है तो हमने 30 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करनी होती है। उससे पहले सारे का सारा अख्तियार किसके पास है? स्पीकर के पास है। स्पीकर उसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई करे वो असम्बली के रूल्स के मुताबिक होगी, उसमें इलेक्शन एक्ट की कोई भी, और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला विंग है वो पहले कह रहा है। अली ज़फ़र साहब ने भी यही कहा है, अटार्नी जनरल साहब की तरफ से भी यही कहा गया था, और बाबर अवान साहब भी आज यही कह रहे हैं कि ये मामला जो सारे का सारा अख्तियार है स्पीकर के पास। स्पीकर चाहे किसी को वोट डालने दे, स्पीकर ना चाहे और वो कहे कि नहीं आप वोट नहीं डाल सकते, तो स्पीकर की रूलिंग को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। और यही बात इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला है, वो असम्बली रूल्स के मुताबिक होगा और उसमें सारा अख्तियार स्पीकर के पास है। और यही वजह है कि आज स्पीकर ने अहम मुलाकात की है वज़ीर आज़म इमरान खान से, और इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है, और जो आगे जो कुछ होने जा रहा है उसको भी डिस्कस किया गया है। आज बाबर अवान साहब की तरफ से अहम स्टेटमेंट आई है। मुशीर हैं वो पार्लिमानी अमूर के वज़ीर आज़म इमरान खान के, सीनियर कानूनदान हैं। बाबर अवान साहब ने यह कहा है कि एक मामला जो 63A का है
وہ اگر کسی کو مذاق لگ رہا ہے یا کسی کو لگتا ہے کہ وہ اتنا اہم نہیں ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جب کسی کے خلاف کہیں گے اور کسی کے خلاف شوکاز جاری کر دیں گے یا کسی کو روک دیں گے کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن آپ نے اسمبلی میں نہیں جانا یا آپ نے ووٹ نہیں ڈالنا، اور اس کے باوجود اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو 63A بڑا کلیئر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ 63A میں ہے کہ جب کوئی دوسری پارٹی جوائن کرتا ہے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے معاملے پر حکومت کی پارٹی پالیسی کے خلاف جاتا ہے تو وہ فارغ ہو گیا، اس کو یا وہ ریزائن دے اور چلا جائے یا وہ پارٹی ہیڈ اس کو فارغ کر دیں۔ یہ کہنا کہ وہ فارغ ہوگا پورے پروسیس کے بعد، اس پر انہوں نے کہا کہ جب 63A خاموش ہے تو جب جیسے آج راجہ ریاض کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، راجہ ریاض کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منحرف ہو گیا ہے تو اب اس کے خلاف پارٹی کارروائی کر سکتی ہے۔ پارٹی یہ نہیں دیکھے گی کہ آیا وہ ابھی اس کے خلاف ڈکلریشن جانا ہے، یہ جانا ہے، وہ جانا ہے، وہ چیزیں بعد کی ہیں، لیکن جس دن اس نے پارٹی پالیسی کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے اس کی خلاف ورزی کی، اس دن سے وہ پارٹی سے فارغ ہو سکتا ہے اور اس کی جو ممبرشپ ہے وہ فارغ ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ پلان کیا ہے کہ جو منحرف ممبران ہوں گے ان کے حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بڑے بڑے احتجاج اور دھرنے کرنے جا رہی ہے ان لوگوں کے خلاف، ان ممبران اسمبلی کے خلاف جن کو اس ایریا کے، اس حلقے کے ووٹرز نے منتخب کیا، جو عمران خان کا چہرہ دیکھ کر ووٹ دے رہے تھے، جو عمران خان کا منشور دیکھ کر ووٹ دے رہے تھے، اور ووٹ دینے کے بعد وہ بک گئے، وہ ضمیر فروش ہو گئے، وہ لوٹے ہو گئے، ان کو خرید لیا گیا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر وہ حلقہ جس حلقے کا MNA اپنا ضمیر بیچے گا اس کے خلاف بڑے پیمانے پر اس ضلع اور اس تحصیل میں احتجاج ہوگا۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جب ووٹرز کھڑے ہو جائیں گے اور ووٹرز عدالتوں کے سامنے اور اداروں کے سامنے اپنا حق مانگیں گے اور وہ کہیں گے کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا تھا، ہم نے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جا کے بیٹھے، وہ آصف زرداری کے ساتھ جا کر بیٹھے، وہ شہباز شریف کے ساتھ جا کر بیٹھے، تو ہمیں ہمارا ووٹ واپس کیا جائے۔ تو یہ اتنا بڑا ایک لیگل ایشو بن جائے گا جس کو نگلنا اتنا آسان نہیں ہوگا ان ممبران کے لیے۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے پر از خود نوٹس لے سکتی ہے، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اور کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو درخواست گئی ہے پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، اور وہ عدم اعتماد کے معاملے پر درخواست ہے، اسی کو از خود نوٹس میں کنورٹ کرتے ہوئے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ایک لارجر بینچ بنا سکتے ہیں۔ جو آئینی بحران پیدا ہو رہا ہے اور جس طریقے سے منڈیاں لگ گئی ہیں، جس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہے، الیکشن کمیشن تماشا دیکھ رہا ہے، ایسے میں یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس معاملے پر از خود نوٹس لے۔ ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے آج کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہو جائے، وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں الیکشن کمیشن کے طرف جو پروسیس ہے، اور اسپیکر کو آج وزیر اعظم عمران خان نے رات گیا طلب کیا، اور جو معاملہ ہے 63A کا اس کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کی، اور وزیر اعظم عمران خان جیسے ایک خط لکھا تھا آصف زرداری نے، ویسے ہی ایک ہدایت نامہ وزیر اعظم عمران خان لکھنے جا رہے ہیں، اور وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھیجیں گے کہ یہ ہماری پارٹی کا ہدایت نامہ ہے، اگر ہماری کوئی پارٹی کا شخص اس سے منحرف ہوتا ہے یا پارٹی پالیسی کے خلاف جاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اس کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اسپیکر سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ ان کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ دوسرا، وہ شخص جو اس سارے معاملے میں جیسے راجہ ریاض کا معاملہ ہے، ایسے لوگوں کو کل سے ہی وزیر اعظم عمران خان ان کے خلاف ڈکلیریشن بھیجنا شروع کر دیں گے، اور وہ ڈکلیریشن کے لیے شوکاز جاری کریں گے، اور شوکاز کے بعد فوراً کارروائی شروع ہو جائے گی، اور جب ڈکلیریشن جن کے خلاف چلا جائے گا تو وہ انہوں نے
اپنے کارڈ بہت پہلے جو اوپن کر دیے ہیں اور اپوزیشن بہت پہلے بے نقاب ہو گئی ہے. 10 دن میں وہاں 7 دن کا ٹائم ہے ڈکلیریشن اور اس سارے پروسیس کا جو الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے. تو وہ معاملہ جانے سے پہلے یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں, اور جب یہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں تو اس پر وزیر اعظم عمران خان ان کے خلاف ڈکلیریشن بھیجنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں. اور ساتھ جو سابق جسٹس نے اس سارے معاملے پر جو اپنی رائے دی ہے اور 63A کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, اس پر جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین جو کہ ناقد سمجھے جاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے, لیکن اس معاملے پر انہوں نے جو قانونی رائے دی ہے, سپریم کورٹ کے یہ سابق جج ہیں جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب, ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے مطابق اگر کسی جماعت کا پارلیمانی رہنما ایک ڈائریکٹو یعنی ہدایت نامہ جاری کرے کہ پارٹی کے تمام ارکان تحریک عدم اعتماد میں پارٹی کے حق میں ووٹ دیں, تو تمام ارکان پر اس کی پابندی لازمی ہے. اگر اس ہدایت نامے کے بعد کوئی رکن یا ارکان اعلان کر دیں کہ وہ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیں گے, تو پھر اس صورت میں یہ ہدایت نامے کی خلاف ورزی ہوگی اور پارلیمانی رہنما ایسے ارکان کے خلاف اسپیکر کو خط لکھ کر نااہلی کی کارروائی کا آغاز کر سکتا ہے. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن کا انتظار نہیں کرے گا, بلکہ اس سے پہلے ہی کارروائی کا آغاز کر دے گا, اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آتے آتے وہ اس وقت تک اس کے خلاف جو پریزائڈنگ افسر ہے وہ اپنی کارروائی مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دے گا. تو یہ چیز ہے جو جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین کا یہ کہنا ہے کہ 63A کے تحت وزیر اعظم ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کارروائی کر سکتے ہیں. اور یہ جو معاملہ ہے کہ آیا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, انہوں نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ ہے, اس پر سپریم کورٹ جب تک کچھ نہیں کہتی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اگر اس کا ووٹ کاؤنٹ ہونا ہوتا تو 63A آتا ہی نہیں. 63A کا اگر ہم اس کی منشا کو دیکھیں کہ لیجسلیشن چاہتی کیا تھی, تو اس پر سابق جسٹس سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ بتاتی ہے منشا کہ اگر کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں پارٹی کے خلاف جائے گا تو اس کا ووٹ بھی نہیں کنسیڈر ہوگا اور اس کو نااہل ہو جائے گا, کیونکہ اگر اس کا ووٹ کنسیڈر ہو گیا تو 63A کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. یہ کہنا ہے سابق جسٹس سپریم کورٹ کا. معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہے اور اگلے آج کا دن اور کل کا دن بڑے اہم ہیں. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.